دوسرے دن مجھے رشید الدین صاحب اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ گو نواب فیروز الدین صاحب کی کوٹھی اس رہائش گاہ سے ملحق تھی، لیکن میں کبھی اس طرف پھٹکا بھی نہیں تھا۔ ادھر کی دنیا خاصی ماڈرن تھی، کوٹھی کی بناوٹ بھی جدید تھی اور اس کے رہنے والے بھی۔ پردے کی کوئی خاص رسم نہ تھی، چنانچہ مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ادھیڑ عمر کی ایک شریف صورت خاتون تھی۔ یہ سرفراز میاں ہے بیگم صاحبہ؟ میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا، کل میں نے ان کے بارے میں عرض کیا تھا نا۔ ہیں؟ ڈرائیور کے لیے؟ بیگم صاحبہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ میری ظاہری وجاہت نے ان پر اثر کیا تھا۔ جی ہاں، مگر یہ میرا مطلب انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا رشید بھائی؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، اعتراض کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں تمہیں کن حالات نے مجبور کیا ہے میاں۔ بہرحال ہمارے یہاں انسانوں کی حیثیت مقرر نہیں کی جاتی۔ تمہاری حیثیت گھر کے ایک فرد کی طرح ہوگی۔ میری خوش بختی ہے، البتہ۔ بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوثر ذرا بدتمیز ہے، دل کی بری نہیں، زبان کی بری ہے۔ اس کے باپ نے اس کا ناس کر دیا ہے۔ تم رشید بھائی سے پوچھو، خود مجھے اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو میاں ذرا اس کی باتیں نظر انداز کر دینا۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ۔ رہو کہ تم رشید بھائی کے ساتھ ہی؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، میں انہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے میاں، ہمارے اصول کے مطابق تمہیں 2 ماہ کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی جائے گی تاکہ تم دل جمعی سے کام کر سکو۔ رشید صاحب انہیں گاڑی کی چابی دلوا دیں اور تنخواہ ادا کر دیں۔ جو حکم بیگم صاحبہ۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ 350 روپے، اس سے دگنی قیمت کی خوراک میرا گھوڑا کھا لیتا تھا۔ اتنے پیسوں کے تو ہر ماہ کارتوس خرچ ہوتے تھے، لیکن اس وقت میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ آج 350 روپے کی ملازمت مل جانے سے در حقیقت مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ رشید صاحب بھی بہت خوش تھے۔ اس شام خاصی نمایاں تبدیلیاں ہوئیں، مثلاً یہ کہ رات کے کھانے پر خاص طور سے مجھے اندر بلایا گیا۔ رشید صاحب نے میری ملازمت کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ان کی ساری بچیاں میرے سامنے آئیں۔ یوں بھی بس میں ہی ان سے آشنا نہ تھا، وہ سب تو مجھے اچھی طرح جانتی تھیں۔ ان لوگوں میں کہکشاں بھی شامل تھی، شرمائی سی، لیکن دوسروں کو حقیقت معلوم نہیں تھی اور میرا دل بھی صاف تھا۔ دوسرے دن سے میں نے ملازمت پر جانا شروع کر دیا۔ خوبصورت کار کی چابی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے کپڑا نکالا اور کار کے شیشے صاف کرنے لگا۔ در حقیقت اس دلچسپ تصور سے لطف آ رہا تھا کہ میں ایک ڈرائیور ہوں۔ حرج بھی کیا تھا، جاگیردار توقیر احمد اپنی جاگیر سنبھالے، مجھے اس سے کیا پرواہ، مجھے میری ڈرائیوری مبارک۔ ہاں، رشید صاحب دور کھڑے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دور ہی سے ان کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے۔ ان کے چہرے پر تعصب تھا۔ ٹھیک 11 بجے بیگم صاحبہ تیار ہو کر نکلی۔ میں اس وقت شیشہ صاف کر رہا تھا۔ انہیں دور سے ہی دیکھ کر میں جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو میں نے عقبی دروازہ کھول دیا۔ بیگم صاحبہ اندر بیٹھی اور میں نے ڈرائیونگ سنبھال لی۔ پہاڑ گنج چلنا ہے میاں۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ سرفراز۔ ہاں سرفراز میاں، ذرا پہاڑ گنج چلو۔ بہت بہتر۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بیگم صاحبہ۔ جی میاں، کیا بات ہے؟ دراصل دہلی پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے راستے نہیں معلوم، بس ایک بار پتہ چل جائیں پھر نہیں بھولوں گا۔ میں بتاتی رہوں گی، اور کل سے تم شہر میں نکل جایا کرو، روزانہ 2-3 گھنٹے گھوم لیا کرو، راستے خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ نوازش بیگم صاحبہ۔ داہنے ہاتھ سے چلو، چوراہا آئے گا تو بائیں سمت موڑ لینا۔ رشید بھائی بتا رہے تھے مجھے کہ تم تعلیم یافتہ ہو۔ جی تھوڑا بہت۔ شکل و صورت سے تو کسی بڑے گھرانے کے لگتے ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی ارشاد آباد کا۔ اور بہن بھائی بھی ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے میاں، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، جو کچھ اس نے دیا اس کا کرم ہے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو تو بے تکلفی سے بتا دینا، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہتر۔ ہم تھوڑی دیر بعد پہاڑ گنج پہنچ گئے۔ تم یہاں انتظار کرو، مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ بیگم صاحبہ چلی گئی اور میں گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد بیگم صاحبہ واپس آ گئیں اور میں انہیں لے کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل پڑا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد واپسی ہوئی تھی۔ اب دوپہر کے کھانے کی چھٹی تھی۔
کھانے کا انتظام بھی نواب فیروز الدین کے ہاں تھا۔ ایک شریر سی جوان سی ملازمہ میرے پاس آ گئی۔ ڈرائیور صاحب، کھانا کہاں کھائیں گے؟ آپ کون ہیں؟ نور جہاں۔ ماشاء اللہ، تو بیگم نور جہاں، مجھے تو معلوم نہیں کہ میں کھانا کہاں کھاؤں گا۔ کوارٹر میں دوسرے لوگ کھاتے ہیں، آپ بھی وہاں چلو۔ ایسا کریں، آج کھانا یہی لا دیں، گھاس پر بیٹھ کر ہی کھا لوں گا، جیسا تم کہو بھائی، اس نے کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ راستے میں اس نے کئی بار پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ نور جہاں صاحبہ شاید کسی جہانگیر کی تلاش میں ہے، میں نے سوچا اور پھر کار سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نور جہاں کھانا لے آئی۔ ٹرے میں عمدگی سے کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر گھاس پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ آپ کا تعلق باورچی خانے سے ہے؟ ہاں، کھانا پکاتی ہوں۔ خوب، آپ نے کھانا کھا لیا؟ ابھی کہاں۔ تو آپ کو کھانے کی دعوت دوں؟ آپ کھا لو جی، میں پھر کھا لوں گی۔ بہت بہتر، آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، برتن جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا۔ برتن میں لے جاؤں گی، مرضی ہے آپ کی۔ نور جہاں بے حد مہربان تھی، لیکن اس کی مہربانی پوزیشن خراب کر سکتی تھی، اسی لیے میں کسی حد تک بیزار تھا۔ اسی وقت اچانک کسی طرف سے رشید صاحب آن نکلے۔ میں گردن جھکائے کھانا کھانے میں مشغول تھا، ان کی آمد کا احساس نہ کر سکا، لیکن نور جہاں کو کھڑے ہوتا دیکھ کر میں چونک پڑا۔ تب میں نے پلٹ کر رشید صاحب کو دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے۔ ارے آپ! میں نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولے، میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں سمجھا، اٹھو۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے رشید صاحب؟ آؤ نور جہاں، کھانا واپس لے جاؤ۔ نور جہاں شاید رشید صاحب سے خوفزدہ تھی، اس نے جلدی سے جھپٹا مار کر ٹرے اٹھا لی۔ میں رشید صاحب کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ غلطی مجھ سے ہوئی، آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ارے گولی مارو غلط فہمی کو۔ میں سمجھا نہیں رشید صاحب۔ میں شام کو بیگم صاحبہ سے کہہ دوں گا کہ سرفراز یہ ملازمت نہیں کریں گے۔ میں آپ کی غلط فہمی پر حیران ہوں رشید صاحب۔ غلط فہمی؟ یعنی میں اندھا ہوں؟ مجھے افسوس ہے۔ رشید صاحب کچھ نہیں بولے، وہ بری طرح جھلائے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم دونوں رشید صاحب کے مکان میں داخل ہوئے۔ اندر آئیے تاکہ بیگم کو بھی آپ کا کرتوت بتا دیے جائے۔ ضرور بتائیے، میں نے بیزاری سے کہا۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ اسی وقت بیگم صاحبہ نظر آ گئیں۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ رشید صاحب طنزیہ انداز میں بولے۔ ہیں؟ خیر تو ہے، یہ آپ دونوں کے چہرے پہ تاثرات کیسے عجیب سے ہیں؟ آج سے یہ ملازمت نہیں کریں گے، میں بھی بیگم صاحبہ سے کہہ دوں گا۔ ارے مگر ہوا کیا؟ چچی جان، تم چپ رہو جی، مجھے بتانے دو۔ ان سے پوچھو بیگم، کیا ہم لوگ اتنے ہی ذلیل ہیں؟ یا اللہ بھائی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کپڑا لے کر گاڑی صاف کر رہے تھے، کیا یہ ذمہ داری بھی ڈرائیور کی ہے؟ رشید صاحب نے بولا، اور میں چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر بھی اداسی دوڑ گئی۔ تو اس میں کیا خطا اس کی؟ آپ نے ملازمت ہی ایسی دلوائی ہے؟ ارے خود میرے پیچھے پڑا تھا، نواب صاحب کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہاں میاں، یہ تو زیادتی ہے، اللہ نہ کرے تمہاری 2 روٹیاں ہم پر بھاری تو نہیں تھی، لیکن چچی جان۔ ارے ابھی اور بھی سنو، جی چاہتا ہے کہ کھال نوچ لوں۔ غصہ ٹھنڈا کرے، بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ کھانا کھا رہے تھے برخوردار، گھاس پر بیٹھ کر، ملازموں کا کھانا۔ ان سے پوچھو بیگم، انہوں نے ہمیں کیوں ذلیل کیا؟ کیا یہ ان کا گھر نہیں ہے؟ بخدا دل خون ہو گیا ہمارا، سارے تاج محل گر پڑے، کھانے کے لیے گھر نہیں تھا کیا؟ رشید صاحب، میری آواز لرز گئی۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر نفری کی۔ غلط بات سوچی تھی میں نے۔ بات صرف اتنی تھی کہ رشید صاحب کو میرا اس طرح کھانا ناگوار گزرا تھا۔ میں شرمندہ ہوں رشید صاحب، اگر آپ کو یہ بات ناگوار گزری تو میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بیٹے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، لیکن تم نے آس دلا دی کہ ہم تمہیں اپنا بیٹا سمجھیں، ہم سے یہ خوشی مت چھینو۔ مجھے احساس ہے چچی جان، نادانستگی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، قسم سے میں آئندہ وہاں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ ابو جان، اگر آپ انہیں کچھ کھاتے دیکھیں تو لکڑی لے کر وہیں پٹائی شروع کر دیجیے گا، افشا نے کہا، اور اس کے اس جملے نے ماحول یکدم بدل دیا۔
میں ہنس پڑا۔ لڑکیاں بھی کھیکھی کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ بھی مسکراہٹ نہ روک پائیں اور رشید صاحب افشا کو گھورنے لگے۔ پرائے گھر میں کچھ کھانا بری بات ہے نا؟ کھایا تو نہیں چچی جان، 2-3 لقمے لیے تھے، اب بھوک لگ رہی ہے۔ چلیے چھوڑیے، منہ ہاتھ دھو لیں، کھانا تیار ہے، چلو۔ رشید صاحب مجھے دیکھ کر گرجے اور میں جلدی سے باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ لڑکیاں ابھی تک ہنس رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر رشید صاحب بولے، بس میں یہ ملازمت تمہیں نہیں کرنے دوں گا، نواب صاحب کو آ جانے دو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے رشید صاحب، میں آئندہ احتیاط رکھوں گا، مگر میں تمہیں کار صاف کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اتنا پیار مت دے رشید صاحب، میں اسے نبھا نہیں سکوں گا۔ ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے بیٹے، بس ایک آس رہنے دو۔ آپ مجھے کام کرنے کی اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کروں گا۔ کار لڑکا صاف کر دیا کرے گا، میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بہتر ہے جناب۔ اس رات میں رشید صاحب اور ان کے گھرانے کے خلوص کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں ان لوگوں کو ان کی محبت کا کیا جواب دے سکوں گا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ کتنا وقت ان کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ نہ جانے کتنی رات گئے تک میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے دن ناشتہ کر کے میں پھر نواب فیروز الدین کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ تب مجھے بیگم صاحبہ کا پیغام ملا اور میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ سرفراز میاں، کوثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوٹلہ جا رہی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر پہنچ رہی ہے۔ بہت بہتر۔ میں باہر نکل آیا۔ ایک لڑکا گاڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ میں ایک درخت کے نزدیک پہنچ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عقب سے ایک آواز آئی، ڈرائیور صاحب۔ نور جہاں کھڑی تھی، میں نے اس کی شکل دیکھی۔ آؤ نور جہاں، کل آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ دراصل نور جہاں، میرا کھانا رشید صاحب کے یہاں تیار ہوتا ہے، وہیں کھانا پڑتا ہے، تم کچھ خیال مت کرنا۔ رشید صاحب تمہارے کون لگتے ہیں ڈرائیور صاحب؟ وہ چچا ہیں وہ میرے۔ تب ٹھیک ہے، چائے پیو گے؟ لاؤں؟ نہیں شکریہ نور جہاں، تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، پھر بہت کام ہے۔ وہ تیزی سے چل دی۔ میری نگاہ کوٹھی کے برآمدے کی طرف اٹھ گئی۔ بلا شبہ حسین ترین لڑکی تھی، بڑی بڑی بے پناہ کشش لیے ہوئے آنکھیں جن میں گلابی رنگ نمایاں تھا، اور یہ رنگ جہاں بے پناہ حسن میں اضافہ کر رہا تھا وہاں جلال کا اظہار بھی کرتا تھا۔ زرد شہد اور میدے کی ملاوٹ سے تیار کیا ہوا رنگ، کتابی چہرہ، سڈول جسم، سیدھے سیدھے لمبے بال جو بے حد خوبصورت تھے، لباس بھی مناسب تھا۔ بہرحال غرور و تمکنت میں وہ حق بجانب تھی، کیونکہ ایک مثالی حسن رکھتی تھی اور نواب کی بیٹی تھی۔ میں تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ملازم باسکٹ اٹھائے آ رہا تھا۔ میں نے عقبی دروازہ کھولا اور وہ مجھے گھورتی ہوئی پاس پہنچ گئی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ مجھے بیگم صاحبہ کی بات یاد آئی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کے سخت مزاجی کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا۔ تشریف رکھیے خاتون۔ کون ہو تم؟ آپ کا ڈرائیور۔ اوہ، تو تم ڈرائیور ہو، لیکن تمہاری وردی کہاں ہے؟ کل ہی ملازم ہو، وردی ابھی تیار نہیں ہوئی، لیکن میں بے وردی ڈرائیور پسند نہیں کرتی، سمجھے؟ اگر مجھے جلدی نہ پہنچنا ہوتا نا تو وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لڑکے نے باسکٹ پیچھے رکھ دی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ کوثر کی بدتمیزی پر مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا، میں تو کندن بن رہا تھا، آئندہ حالات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کہاں چلوں؟ دریا گنج۔ پہلے میں عظمیٰ کو ساتھ لوں گی۔ جی، لیکن آپ کو ایک تکلیف کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں دہلی کے لیے اجنبی ہوں، آپ راستہ بتائیں گی۔ بریلی سے آئے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، اور میں اس کے اس طنز کو بھی پی گیا، کیونکہ بریلی کا پاگل خانہ مشہور ہے۔ جی نہیں، ارشاد آباد سے۔ مجھے چرب زبانی پسند نہیں ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا، لیکن اب کدھر چلوں؟ سیدھے سیدھے چلتے رہو، آگے سے بائیں سمت مڑ جانا۔ وہ بیزار سے شکل بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آگے بھی راستے بتائے اور میں چلتا رہا۔ بس سامنے والی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں چلو۔ جی۔ پورٹیکو میں داخل ہو کر میں نے کار روک دی اور جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ وہ اترنے لگی۔ آداب سیکھو، دروازہ کھولنے کے بعد
اونٹ کی طرح سامنے نہیں کھڑے رہتے، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ جو باتیں میں نہیں جانتا وہ بتا دیا کریں، میں یاد رکھوں گا۔ لیکن وہ میری بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ باہر نکلی، سانولا سا رنگ لیکن خوبصورت نقش و نگار کی مالک، بوٹا سا قد، مجموعی طور پر وہ حسین تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس سے بہت دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بیٹھ گئیں تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کوثر، یہ کون ہے؟ ڈرائیور۔ اوہ، اب کہاں چلوں جی؟ فتح پوری۔ سیدھا چلتا رہوں؟ ہاں۔ کیا مطلب؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ نئے ہیں، دہلی سے ناواقف۔ فتح پوری کی خوبصورت عمارت میں داخل ہو کر ایک بار پھر مجھے کار روکنا پڑی۔ یہاں 4 کاریں اور کھڑی تھیں اور بہت سی لڑکیاں ان کاروں کے نزدیک موجود تھیں، لیکن لڑکیوں کے درمیان ایک بندر بھی نظر آ رہا تھا، چوڑا چہرہ، گھنی مونچھیں، شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، اچھے ہاتھ پیروں کا مالک تھا۔ ان لڑکیوں کے درمیان صرف وہی ایک مرد تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ڈرائیور تو ہو نہیں سکتا۔ پتہ چل جائے گا۔ لڑکیوں کا غول ہماری کار کی طرف لپکا۔ تم لوگ پورے 20 منٹ لیٹ ہو، کون سی نئی بات ہے؟ کوثر ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ بس اب چلو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں بھائی، تیاریاں مکمل ہیں، لیکن یہ صاحب بہادر کس کی گاڑی میں بیٹھیں گے؟ ناہید کی کار میں، اور کس میں؟ اوہ، تو کیا یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس بار کوثر نے پوچھا۔ ہاں کوثر، مجھے افسوس ہے لیکن امی جان کے چہیتے ہیں، ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے کہا۔ لیکن یہ تو پروگرام کے خلاف ہے ناہید، تم نے امی جان سے کہا کیوں نہیں کہ کوئی مرد نہیں جا رہا؟ امی جان کہنے لگی ڈرائیور بھی تو ہیں۔ تو کیا تمہاری کار چلائیں گے؟ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، خلاف اصول بات ہے یہ۔ ہائے اللہ کوثر، ایک نے میری کھچائی کی ہے، تم تو معاف کر دو۔ حدود اربا کیا ہے ان کا؟ خالہ کے لڑکے ہیں، سہارنپور سے آئے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، خالہ کے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم سب ان سے اپیل کریں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ جائیں؟ عظمیٰ، میں ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں، اب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ہی نہ لے کر جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ جانے پر مصر ہوئے تو؟ ایک لڑکی نے کہا اور سب کو ہنسی آ گئی۔ اللہ مالک ہے، دوسری بولی اور سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اچھا چلو، اب دیر ہو رہی ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ ارے لے چلو بھائی، دیکھا جائے گا۔ کیوں کوثر؟ چلو بھائی، سب کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور لڑکیاں بھرا مار کر اپنی اپنی کار کی طرف لپکیں۔ عظمیٰ کے ساتھ 2 لڑکیاں اور ہماری کار میں آ گئیں۔ تب کسی کی نگاہ میرے اوپر پڑی۔ ارے یہ کون ہے؟ ڈرائیور، کوثر نے جواب دیا اور عقب نما آئینے میں نے سامنے والی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ کاریں ایک ایک کر کے کوٹھی سے نکل آئیں۔ میں نے جان بوجھ کر انہیں آگے نکلنے دیا تاکہ میں ان کے نقش قدم پر چلتا رہوں۔ فیروز شاہ کے کوٹلے پر سفر ختم ہو گیا۔ لڑکیاں اس پرفضا مقام پر کاروں سے اتر گئیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائی گئی تھیں، پکنک کا انداز تھا۔ باقی تینوں کاروں کے ڈرائیور بھی نیچے اتر آئے تھے۔ وہ میرے قریب پہنچ گئے، آپس میں تعارف کیا گیا۔ ان کی باتیں ڈرائیوروں کی سی تھیں جن سے میں بہت جلد بور ہو گیا۔ پھر میں ایک طرف چل پڑا۔ میں نے ایک ایسی جگہ سنبھال لی جہاں سے میں لڑکیوں پر بھی نگاہ رکھ سکتا تھا۔ رنگین لباسوں کے درمیان شیروانی باقاعدگی سے گھسی ہوئی تھی۔ مونچھوں والا نوجوان بہت خوش تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ ویسے لڑکیاں اس کی وجہ سے زیادہ فری نہیں ہو رہی تھیں، چنانچہ نہ جانے کس طرح اسے محفل سے نکال دیا گیا۔ اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا جدھر میں موجود تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ اے سنو۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا، پھر میری طرف آیا۔ کیا بات ہے؟ تم کیسے چلے آئے؟ تم کون ہو؟ ڈرائیور۔ او ہاں، میں نے شاید دیکھا تھا تمہیں، وہ سفید گاڑی تم ہی چلا رہے تھے نا؟ ہاں۔ تب تو تم سے دوستی گاٹھنی ہی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ یار، کیا نام ہے اس کا؟ کس کا؟ ابے وہی تیری مالکن کا۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالا اور میری جیب میں ٹھونس دیا۔ وہ تن و توش میں خاصا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اسے اٹھا کر بآسانی پٹک سکتا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ اس کے جبڑے توڑ دوں، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ مغرور لڑکی کو کیوں نہ اس انداز میں سزا دی جائے۔ ویری گڈ، تفریح رہے گی۔
اور اس گدھے کا دماغ بھی درست ہو جائے گا۔ تم شاید کوثر کی بات کر رہے ہو، میں نے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ ہائے کوثر، لٹ گئے یار ہم تو، اب زندگی دشوار ہو گئی ہے۔ واقعی؟ قسم اللہ کی، اپنا تو لوٹا گیا۔ کیا ہو گیا؟ جانے دے یار، کام کی بات کر۔ لونڈیا کس مزاج کی ہے؟ بہت عمدہ، بہت رومانٹک۔ ہائے ہائے، ہم تو گئے کام سے، اب تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے شہزادے۔ 1000-1200 خرچ ہو جائیں تو پرواہ نہیں، قسم اللہ کی، اور کما لیں گے۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ ابے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کبھی عشوش نہیں کیا کسی سے؟ نہیں۔ بے یار بونگے ہو تم۔ خیر چھوڑو، کوئی ترکیب کرو، اپنی اس سے یاری ہو جائے۔ میں کیا ترکیب کروں؟ یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ خیر سوچنے دو۔ اس کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ میں نے اطمینان سے نواب صاحب کی کوٹھی کا پتہ بتا دیا۔ شیروانی والے صاحب نے پتہ خوب یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہی کوئی ترکیب سوچیں گے۔ اپنا کام بن گیا نا تو پورے 50 روپے دوں گا، کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے صاحب، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ دعا سے کام نہیں چلے گا پیارے، دوا بھی کرنی پڑے گی۔ مجھے تو آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی صاحب۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو خیر محمد ہے، مگر پیارے دلارے کہلاتے ہیں ہم۔ جی۔ یار تو ڈرائیور ہے نا اس کا؟ جی ہاں۔ اس کے مزاج کے بارے میں بھی جانتا ہوگا؟ زیادہ پرانا نہیں ہوں صاحب۔ یہ بتا، اسے چیز کیا پسند ہے؟ دہی بڑے؟ دہی بڑے بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ اور پھول پہننے کی بے حد شوقین ہے۔ گجرے بنوا کر دے دو تو فوراً قبول کر لیں گی۔ ارے جیتے رہو میاں۔ اس نے خوش ہو کر جیب سے پانوں کی ڈبیاں نکال کر خوشبودار گلوری منہ میں دبائی اور ازراہ اخلاق مجھ سے بھی پوچھا، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ دوسری طرف لڑکیاں چہلے کر رہی تھیں۔ اکثر ان کے قہقہے بلند ہوتے اور دلارے میاں چونک کر انہیں دیکھنے لگتے۔ آپ ان کے پاس سے کیوں چلے آئے دلارے میاں؟ بس یوں ہی، ناہید نے کہا تھا وہ ذرا پرائیویٹ گفتگو کریں گی۔ تو اب تک تو کر چکی ہوں گی۔ ہاں مگر اس طرح کیسے کام چلے گا دلارے میاں؟ کیا مطلب؟ آپ تو بالکل اناڑی ہیں دلارے میاں۔ میں نے عشق نہیں کیا، لیکن ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ آپ ان سے دور دور رہے تو یہ آپ سے زیادہ متاثر نہیں ہوں گی۔ آپ ان کے پاس جائیے، انہیں لطیفے سنائیے، ہنسنے ہنسانے والوں سے یہ خوب خوش رہتی ہیں۔ خاص طور سے کوثر کو مخاطب کریں۔ اس کی طرف جب بھی دیکھیں آنکھوں کو نشیلا بنا کر دیکھیں۔ دوران گفتگو ہاتھ بھی پکڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، بلکہ یہ پتہ چلے کہ بے اختیاری میں ایسا ہو گیا۔ ارے پیارے جیتے رہو، میں جا رہا ہوں، دعا کرنا میرے لیے، دلارے میاں نے کہا اور میرے پاس سے اٹھ کر ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میرے پیٹ میں قہقہے مچل رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح دلارے میاں کی گفتگو سنوں۔ اسی تلاش میں نے چاروں طرف دیکھا۔ اتفاق سے جس جگہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اس کے دوسری طرف ایک باڑ لگی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ بہت آگے تھا۔ باڑ بھی تقریباً 6 فٹ اونچی اور گھنی تھی، اس لیے ان کی گفتگو سننے کے لیے اس سے عمدہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اٹھا اور دوسری طرف جانے والے راستے کی طرف چل پڑا۔ ان لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں دلارے میاں کے قیمتی الفاظ سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد میں دوسری طرف پہنچا اور پھر دم ساتھ کر باڑ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دلارے میاں شاید ابھی ابھی پہنچے تھے۔ فرمائیے دلارے بھائی۔ یہ ناہید کی آواز تھی۔ کیا فرماؤں؟ کیسے تشریف لائے؟ یعنی ابھی تمہاری پرائیویٹ گفتگو ختم نہیں ہوئی؟ جی نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھیں۔ یہ ظلم ہے بھائی، میں اکیلا کہاں جاؤں؟ تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ ایک لطیفہ سنو۔ ایک قصائی تھا۔ پہلے لطیفہ سناؤں گا، پھر کوئی اور بات کروں گا۔ سن لو بھائی تاکہ جلدی سے دفع ہو جائے۔ کوئی اور لڑکی بولی، دفع نہیں ہوں گا، ابھی تو آپ کو بہت سے لطیفے سننا پڑیں گے۔ ایسی تفریحات ہنسنے ہنسانے کے لیے تو ہوتی ہیں۔ یہ تکلیف دہ صورتحال ہے ناہید۔ للہ دلارے بھائی، آپ بلا وجہ ہمارے ساتھ چلے آئے اور اب ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ براہ کرم آپ ہمیں باتیں کرنے دیں، آپ ڈرائیورز کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تم میری توہین کر رہی ہو ناہید، گویا میں ڈرائیوروں میں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ میں تمہاری اور ان دوسری لڑکیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آئیے کوثر، ہم لوگ الگ چل کر بیٹھیں۔ کاش میں دیکھ سکتا۔ میرا خیال تھا کہ دلارے بھائی نے کوثر کا ہاتھ تھام لیا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے
چٹاخ کی آواز سنائی دی اور پھر کوثر کی غسیلی آواز گونجی، ناہید تم جانتی ہو میں دائرہ احباب زیادہ وسیع نہیں کرتی، میرا ایک معیار ہے، یہ گدھا اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو تمہیں اسے ہم پر مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، میں جانا چاہتی ہوں اور میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ دلارے بھائی آپ یہاں سے دفان ہو جائیں، جائیے آپ یہاں سے، آپ جیسے ذلیل انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، جائیے ورنہ میں ڈرائیورز کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو دھکے دے کر بھگا دیں گے، ناہید نے کہا، اور پھر وہ کوثر کا راستہ روک کر بولی، میری کیا خطا ہے کوثر، میں نے کیا کیا؟ سنو تم ایک تھپڑ میرے منہ پہ بھی مار لو، گھر والوں کے کہنے سے میں مجبور ہو گئی کہ زبردستی ساتھ لگ گئے تھے، آپ ابھی تک گئے نہیں دلارے بھائی؟ جاتے ہیں جی، دلارے نے اکڑ کر کہا، اور پھر شاید وہ وہاں سے کھسک گیا۔ میں نے بھی وہاں سے ہٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ساری لڑکیاں کوثر کی خوشامد کر رہی تھیں، بمشکل تمام وہ راضی ہو سکی۔ ناہید نے اسے بہت معافی مانگی تھی، تب وہ متاثر ہو گئی تھی۔ سوری ناہید، میں نے تمہیں بلا وجہ برا بھلا کہہ دیا، تم مجھے معاف کر دو گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر میں وہاں سے ہٹ کر اپنی گاڑی کے پاس آ گیا، دروازہ کھولا اور اندر سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے غنودگی کی سی طاری ہو گئی، لیکن زیادہ دیر تک نہ رہی، اور پھر میں سنبھل گیا۔ دوسری طرف شام ہو گئی تھی، میں نے دیکھا لڑکیاں اپنا سامان اٹھائے آ رہی ہیں اور ڈرائیور ان کا سامان سمیٹ رہے تھے۔ میں بھی جلدی سے ان کی طرف بڑھ گیا، میں نے خاموشی سے کوثر کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ایک مہربان لڑکی نے پوچھا، ارے کوثر تمہارے ڈرائیور نے کھانا نہیں کھایا؟ معلوم نہیں۔ ڈرائیور تم کھانا لینے نہیں آئے تھے؟ نہیں خاتون۔ کیوں؟ کوثر نے تیکھے لہجے میں کہا، میری عادت نہیں ہے چھوٹی بیوی۔ میں نے باسکٹ اٹھائی اور چل دیا۔ میں نے ادب سے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ کوثر کچھ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کار کی طرف آ رہی تھی، وہ بڑی تمکنت سے اندر بیٹھ گئی اور پھر دوسری لڑکیاں بھی۔ تب میں نے دروازہ بند کر لیا۔ چلو، کوثر نے جھٹکے دار آواز میں کہا اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دوسری لڑکیوں کو ان کے گھروں پر اتارنے کے بعد میں کوثر کو لے کر چل پڑا۔ راستے بھر کوثر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اس نے کھانے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کوٹھی پر پہنچ گئے۔ حالانکہ کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، لیکن مجھے تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ رشید صاحب کے گھر آیا تو سب لوگ وہاں جمع تھے۔ رشید صاحب بولے، سنا ہے تم لوگ پکنک پر گئے تھے؟ جی ہاں۔ کہاں؟ کوٹلہ۔ کوثر سے کوئی گفتگو ہوئی؟ کوئی خاص نہیں۔ ممکن ہے وہ تمہاری طبیعت پر گرا گزرے، ناز و نم میں بگڑی ہوئی ہے، ویسے کردار کی مضبوط لڑکی ہے، لیکن بس کچھ غرور کی کیفیت ہے۔ بیچاری بیگم صاحبہ تو خود اس سے نالا رہتی ہیں۔ مجھے اس سے کیا غرض ہے رشید صاحب، مجھے صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہاں میاں ٹھیک ہے، اور وہ بھی صرف اس وقت تک جب تک نواب صاحب نہ آ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تمہیں ڈرائیوری نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ دوسرے دن حسب معمول میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ گاڑی لڑکے نے صاف کر دی تھی، رشید صاحب نے ڈیوٹی لڑکے کے ہی سپرد کر رکھی تھی۔ 11 بجے تک نور جہاں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر بیگم صاحبہ کا پیغام مل گیا، وہ کہیں جانا چاہتی تھیں۔ میں تیار ہو گیا، بیگم صاحبہ آئیں اور میں انہیں لے کر چل پڑا۔ تقریباً 12 بجے واپسی ہوئی، 1 بجے لنچ کے لیے چھٹی ہوتی تھی۔ کوثر کار کے پاس آئی، اسے کسی پارٹی میں جانا تھا۔ میں تیار تھا، وہ میری وردی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے سنا ہے تم پڑھے لکھے آدمی ہو، لیکن سخت جاہل معلوم ہوتے ہو۔ جی؟ تمہاری وردی پر تیل کے دھبے لگے ہوئے ہیں، کیا تم دوسری وردی نہیں سلوا سکتے؟ جی دوسری بھی سل گئی ہے، پہنا ہوں کیا؟ جاہل، بدتمیز، اب پہنو گے، مجھے پارٹی میں دیر ہو جائے گی۔ تم لوگ سخت گندے ہوتے ہو، کبھی آدمی نہیں بن سکتے، تمہاری ذہنیت ہی گندی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی کی حیثیت سے اندازہ ہوتا ہے نا، غلیظ کہیں کے۔ پھر اس نے ایسا شور مچایا کہ توبہ ہی بھلی۔ رشید صاحب بھی اتفاق سے پہنچ گئے تھے، ان کے چہرے پر سخت غم کے آثار تھے، وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس ڈرائیور کو کھڑے کھڑے نکال دیجیے رشید صاحب، آئندہ میں سے کوٹھی میں نہ دیکھوں۔ ضرور نکال دوں گا کوثر بی بی، ضرور نکال دوں گا، آج ہی، ابھی، اسی وقت بہتر ہے۔ اسی وقت بیگم صاحبہ نے مداخلت کی، ڈرائیور کا جھگڑا پھر طے ہو جائے گا کوثر، تم اس وقت پارٹی میں تو چلی جاؤ۔ بس میں نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں جاؤں گی۔
کوثر پیر پٹکتی اندر چلی گئی اور ہم سب ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ عاجز کر دیا اس لڑکی نے۔ تم جاؤ میاں، کل تک خود ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ ملازمت نہیں کریں گے بیگم صاحبہ؟ رشید صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ ارے نہیں رشید صاحب، اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا بیگم صاحبہ، لیکن میری بدقسمتی اس بڑھاپے میں آپ کی نمک حرامی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی میرا بھی استعفیٰ قبول کر لیں، میں رات تک آپ کی حویلی خالی کر دوں گا، ہر قسم کے حسابات دینے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ میں چونک پڑا، بیگم صاحبہ کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں رشید صاحب؟ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ کی خدمت کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس وقت اچانک مجھے یقین ہے کہ آپ کوثر کی بات سے ناراض ہو گئے۔ وہ میری بچی ہے بیگم صاحبہ، لیکن سرفراز بھی میرا بیٹا ہے۔ اگر کہکشاں اس کی شان میں گستاخی کرے گی تو خدا کی قسم میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا، خواہ کہیں بھٹکتی پھرے۔ ارے رشید صاحب سنیے تو صحیح، میں نے مداخلت کی۔ آؤ، وہ گرج کر بولے۔ ان کا یہ لہجہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے بعد میں کچھ نہ بول سکا۔ بیگم صاحبہ کھڑی رہ گئی اور رشید صاحب مجھے بازو سے پکڑے ہوئے گھر لے آئے۔